تم تو بنیادی انسانی حقوق کی بات آج کرتے ہو، اسلام نے تو 1400 سال پہلے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں بھی مین کائنڈ ہوتا تھا. مین کائنڈ 200 سال 250 سال پہلے کی بات ہے کہ مین کائنڈ کو چینج کر کے ہیومن کائنڈ کر دیا گیا. تو باپ سارے مل کے جلوس نکالنا شروع کر، اسٹرائک کر دے، ایجیٹیشن شروع کر دے کہ ہمارا حق کدھر گیا. 3 حق ماں کے، چوتھا حق جا کے باپ کا. ہیومن سوچ سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لہذا اس کا حق ہے جو چاہنا چاہے چاہے اور جو کرنا چاہے کر لے. تنہائیں بڑی ہیں نا، کن کی بڑی ہیں؟ جو اسمبلی میں بیٹھے. کن کی بڑی ہیں؟ جو جج بیٹھے. کن کی بڑی ہیں؟ جو جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے ان کی بڑی. آپ جب لوگوں کے ساتھ سلوک کریں تو ہمیشہ دیتے وقت درجن 13 کی رکھیں، لیتے وقت درجن 11 کی رکھیں. یہ حساب نہ رکھا کرو کہ میرے بیٹے کی شادی پہ وہ کیا دے کے گیا تھا. یہ نہ حساب رکھا کرو کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک. یہ حساب رکھا کرو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک. صلہ رحمی یہ ہے کہ تیرے رشتہ دار تجھ سے کٹتے ہوں تو پھر بھی جڑتا رہے. جس کی اوقات یہ ہے کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے، ایک لمحے میں معاملہ ختم، وہ اکڑتا پھرتا ہے. ایک اور غلط فہمی سن لیجئے. ہمیں کوئی کہے نا کہ یہ جو مغرب ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا بہت نعرہ لگاتا ہے اور ہیومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو ہم بڑے دھڑلے سے اس کو کہتے ہیں کہ تم تو بنیادی انسانی حقوق کی بات آج کرتے ہو، اسلام نے تو 1400 سال پہلے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے. ہم یہ بات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں. فرق سمجھ لیجئے، وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کا تعلق ہے عبد اور معبود کے تعلق کے ساتھ. یہ بندوں کے حقوق معبود نے طے کیے، یہ الہامی ہیں، یہ اللہ نے نازل کیے ہیں. لہذا حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق اللہ نے طے کیے. اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں بھی مین کائنڈ ہوتا تھا. مین کائنڈ 200 سال 250 سال پہلے کی بات ہے کہ مین کائنڈ کو چینج کر کے ہیومن کائنڈ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے ہیومن کائنڈ کیا گیا کہ مین کائنڈ کا جو بائبل کا تصور ہے وہ عبد اور معبود کے تصور کے ساتھ منسلک ہے. اور جب ہیومن رائٹس کہنے ہیں اور ہیومن کائنڈ کہنا ہے، ہیومن ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جس کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہی نہیں. ہیومن ایک ایسی چیز ہے جو خود سوچ سکتا ہے، اس کے پاس ذہن ہے، اس کے پاس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی قوت موجود ہے، لہذا اس کے پاس سارے حقوق موجود ہیں. آزادی اس کا حق ہے، رواداری اس کا حق ہے، مساوات اس کا حق ہے، ترقی اس کا حق ہے. لہذا یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اور اس میں آزادی کی حد کوئی نہیں ہے. یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے نا، اس میں کوئی باپ اور کوئی بیٹا یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ برابر ہیں. اور جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ نے متعین کیے ہیں. اس میں جو حق باپ کا ہے وہ بیٹے کا نہیں، جو بیٹے کا ہے وہ باپ کا نہیں، جو ماں کا ہے سبحان اللہ. من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تھا تیری ماں امّ، ثم من، پھر فرمایا تیری ماں، ثم من، تیری ماں. 3 دفعہ فرمایا تیری ماں حسن سلوک کی زیادہ حقدار. تو باپ سارے مل کے جلوس نکالنا شروع کر، اسٹرائک کر دے، ایجیٹیشن شروع کر دے کہ ہمارا حق کدھر گیا. ہم اچھے بھلے گھر کے سربراہ ہیں، ہمارا حق کدھر گیا. 3 حق ماں کے، چوتھا حق جا کے باپ کا. اللہ اکبر. یہ تعین کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعین. اس کی بنیاد حقوق العباد کی بنیاد. حقوق العباد اللہ نے متعین کیے ہیں، بنیادی انسانی حقوق انسانوں نے متعین کیے. حقوق العباد کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی اصول عدل ہے. حقوق العباد کا بنیادی اصول عدل ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دے. تو کسی موقع پر ماں کے 3 حق بن گئے، باپ کا 1 بنا. کسی موقع پر باپ کے سارے حق باپ کا ہو سکتا ہے، کسی موقع پر برابر ہو سکتا ہے، کسی موقع پر 80% اور 20% ہو سکتا ہے، کسی موقع پر سارے کا سارا ہو سکتا ہے. یہ اسلام کے جو حقوق العباد ہیں یہ سارے کے سارے عدل کے اصول پر متعین کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، یا اللہ نے قرآن میں. اور ان کا بنیادی اصول عدل. مغرب میں جو بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں اس کا بنیادی اصول عدل نہیں ہے، اس کا بنیادی اصول ہے مساوات، برابری. وہاں سب برابر ہیں.
بیٹی باپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے، بیسک ہیومن رائٹس، وہ کہے میری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے میرا باپ، وہاں سب برابر ہیں، بیٹی اور باپ برابر ہے۔ باپ کی عزت خاک میں ملا دے برابر، بیٹا اٹھ کے کہے باپ میری آزادی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، برابر ہے، اس کا بنیادی حق ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی مقدمہ ہو، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ ہو، آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے۔ روٹی کا جھگڑا ہو، روٹی چاہے کسی ایک کی ہو، جھگڑا پڑ جائے تو آدھی آدھی روٹی کرو، آدھی اس کو دے دو، آدھی اس کو دے دو۔ کس کی ہے اس کو چھوڑ۔ جو کمزور جج ہوتا ہے نا، آپ عدالت میں مقدمہ کرتے ہیں، جو کمزور جج ہوتا ہے نا، جو فیصلہ کر نہیں سکتا، پرے پنچایت میں بھی دیکھ لیں، جو کمزور فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے چلو یار آدھا آدھا کر لو، بولے چھوڑیں جھگڑا، چھوڑیں آدھا آدھا۔ کمزور جج ہمیشہ آدھا آدھا کر کے مساوات پر مبنی فیصلہ کرے گا تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، سارے برابر ہو جائیں، چھوڑیں کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں بنتا، برابر کر دیں۔ مغرب یاد رکھو، مغرب ایک کمزور جج ہے جس نے انسانوں کے حقوق متعین کرنے کے لیے برابری کا اصول دے دیا۔ اب اس برابری سے کیا کیا مفاسد پڑتے ہیں، کیا کیا انسانوں کے جو طبقے پیدا ہوئے ہیں اور کیا کیا انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ بنیادی انسانی حقوق کوئی اور بلا ہے، حقوق العباد کوئی اور چیز۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ وہی حقوق العباد ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جو اسلام نے تو 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے جو اصول دیا ہے یا جو حقوق کا تعین فرمایا ہے وہ حقوق العباد ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، کیونکہ وہ مساوات اور مساوات بالکل غیر فطری مساوات۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مساوات کا اصول اگر دیکھتے جائیں نا، ضرب پتہ کہاں پڑتی ہے، مساوات کے اصول کی ضرب پتہ کہاں پڑتی ہے؟ اللہ، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں نا۔ آزادی، مثال کے طور پر آزادی کی ہیومن سوچ سکتا ہے، خود کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ یہ جو چاہے، جو چاہنا چاہے اور جو کرنا چاہے کر لے، اس کا حق۔ یہ اصول ہے کہ ہیومن جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے اوپر کسی رب کی، کسی معبود کی کوئی پابندی نہیں۔ لہذا آزادی کا اگر اصول اپنا لیا جائے بنیادی انسانی حقوق میں تو توحید اور رب کا تصور، وجود باری تعالیٰ کا تصور ہے۔ اگر مساوات کا اصول مان لیا جائے، مساوات کا مطلب ہے ہم سب برابر ہیں، باپ بیٹا برابر ہیں، ماں بیٹی برابر ہیں، والدین کا اولاد کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے جو تابعین عظام ہیں وہ آپ کے برابر ہیں، حتیٰ کہ صحابی آپ کے برابر ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی آپ کے برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سارے برابر۔ آزادی مانی تو توحید گئی اور مساوات مانی تو رسالت بھی گئی۔ کس کو مانیں گے؟ کیا حقوق لیں گے؟ سمجھ لیجئے بنیادی انسانی حقوق کا تصور وہ صرف اور صرف انسانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق تگڑے کے لیے اور ہوتے ہیں اور کمزور کے لیے اور ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے بنائے۔ اور انسان جب قانون بناتے ہیں تو وہ اپنے لیے، جو بھی طبقہ بنائے گا وہ اپنے لیے اور اصول بنائے گا، لوگوں کے لیے اور بنائے گا۔ تنہائیں بڑی ہیں نا، کن کی بڑی ہیں؟ جو اسمبلی میں بیٹھے، کن کی بڑی ہیں؟ جو جج بیٹھے، کن کی بڑی ہیں؟ جو جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، ان کی بڑی۔ تو جو بیچارے مسکین ملازمین ساری زندگی 35 سال نوکری کر کے ان کی پینشن کے اوپر بھی کٹ لگا دیا۔ بنیادی انسانی حقوق کا اصول ہو نا، جب انسان انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو اسی طرح کے جو عدل کا اصول ملحوظ رکھ کے ایک ایک کے حق کا تعین کرتی ہے، وہی صرف ایک ذات ہے۔ جو حقوق العباد کا تعین کرتی ہے وہ صرف ایک ذات، سبحان اللہ۔ اس نے حقوق العباد کا تعین کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ حکم کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، باقی تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو عدل اور احسان کا فرق نظر آتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا بھی اور احسان کا بھی اور رشتہ داروں کو دیے جانے کا۔ عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا دے دو، اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے زائد دے دو، جو نہیں بھی بنتا دے دو،
تو یہاں اس آیت کے اندر جو حقوق العباد کی جامع آیت ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کو بھی دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دیتے وقت بھی نہیں دیکھنا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں بنتا، دیتے جانا ہے، احسان کرنا، یتیموں کو دیتے وقت، مسکینوں کو دیتے وقت، پڑوسیوں کو دیتے وقت، جتنے گنے ہیں سارے سب کے ساتھ حکم دیا ہے احسان کرنے کا، کہ یہ حساب نہ کیا کرو کہ یہ ٹکے کا حساب کر کے کہ کس کا کتنا بنتا ہے۔ معاشرتی معاملات میں مہربانی کرنا سیکھو، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو، ٹکے کا حساب کرنا یہ تو ہندو بنیے کرنا۔ آپ جب لوگوں کے ساتھ سلوک کریں تو ہمیشہ دیتے وقت درجن 13 کی رکھیں، لیتے وقت درجن 11 کی رکھیں۔ اصول ہی اور بتا دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کوئی چھوڑا ہی نہیں اللہ نے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے، چاہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چاہے کوئی ہمسایہ ہے، اللہ دیتے جاؤ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی جو ہمسایہ ہے نا، اللہ اکبر، ما زال جبریل یوصینی بالجاری، کہ فرمایا کہ یہ جو جبریل ہے نا ہمسائے کے بارے میں تو اتنا مجھے کہا، جب آتا تھا تاکید کرتا تھا ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورث، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگلی دفعہ جب اس نے آنا ہے نا اس نے کہنا ہے کہ ہمسایہ وراثت میں بھی حقدار، اتنا مجھے کہا اللہ۔ تو کیا کرنا ہے اس کو اس کے حق کا تعین نہیں کرنا، وہ عدل ہوتا ہے، حق کا تعین عدل ہوتا ہے، حق کا تعین نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، اور احسان عدل سے ایک سٹیپ بڑھ کر ہے۔ لہذا جس کو دینا ہے یتیموں کے ساتھ، اللہ انا وکافل الیتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اتنا بڑا انسینٹیو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کے سر پہ بس ہاتھ رکھ لو کافی ہے، یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کر لو کافی نہیں، وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ۔ اتنا بڑا انسینٹیو کہ ایک مسکین بچہ ہے، یتیم بچہ ہے جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اگر اس کو پوچھیں گے، آپ اس کی کفالت کریں گے بغیر حق کے، آپ کے اوپر حق تو نہیں بنتا۔ کوئی گلی کا یتیم ہے، کوئی اگلی گلی کا یتیم ہے، کوئی کسی محلے کا، کوئی دوسرے شہر کا، تو آپ کا حق تو نہیں بنتا۔ آپ عدل کے اصول پر آپ کا حق بنے یا نہ بنے، احسان کے اصول پر آپ بس اس کو دیتے جائیں۔ رشتہ داروں کی بات ہے تو فرمایا ایتاء ذی القربہ، یہاں فرمایا وبذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ حساب نہ رکھا کرو کہ میرے بیٹے کی شادی پہ وہ کیا دے کے گیا تھا، یہ نہ حساب رکھا کرو کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ حساب رکھا کرو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وبذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور وہاں فرمایا ایتاء ذی القربہ، سورہ نحل کے اندر رشتہ داروں کو دیتے جاؤ۔ ہم تو حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ دیا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں دیا، تو دیتے جاؤ رشتہ داروں کو۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان میں صرف مالی طور پر دیتے جانا نہیں ہوتا، جو معاشرتی تعلق رکھنا ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، تو صلہ رحمی بھی اصل میں حساب کتاب کریں گے تو صلہ رحمی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ دار ہم سے ملے ہم اس سے ملے، جو ہم سے کٹتا ہے کیا اس سے بھی ملے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے ملتا ہے تو تم اس کے ساتھ ملتے ہو، یہ تو عدلہ بدلہ ہے۔ تو لیس الواصل بالمکافی، جو عدلے بدلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ تیرے رشتہ دار تجھ سے کٹتے ہوں تو پھر بھی جڑتا رہے، تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھ۔ صلہ رحمی تو اصل میں یہ ہے جو کٹے تو تو اس کے ساتھ جڑ۔ سل من قطع
کہا جو تجھے توڑتا ہے نا اس کے ساتھ جوڑ، پھر پتہ چلتا ہے نا احسان تو یہ ہے۔ اور ون میں ٹریفک رکھنی ہے رشتہ داروں کے بارے میں۔ اللہ اللہ حاصل قیاس، ایک ایک کو آپ تفصیل دیکھتے جائیں، رشتہ داروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، غلاموں کی، سب کی، ہر ایک کا اللہ نے اس کے اوپر حق رکھا۔ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے نا، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، یہ نہیں کیلکولیٹ کرنا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیسے کرنا۔ اس کا بیگ اٹھا کے احسان ہو سکتا ہے تو بیگ اٹھا کے احسان کر، کھانا اس کو دے کے احسان ہو سکتا ہے تو کھانا دے کے احسان کر۔ اگر میاں بیوی کا تعلق ہے ساری زندگی کا تو بیوی میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے، تو چھوڑو کیلکولیشنوں کو، اللہ نے کب کہا ہے کیلکولیشن کو؟ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو، معاملہ کرتے وقت ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو، جس کا جتنا بنتا ہے اس سے زائد دو، جو بنتا ہے بس یہ ایک رویہ رکھو۔ اللہ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے، اس کا نام حقوق العباد رکھا، اور جب ہم حقوق العباد کی یوں پاسداری کریں گے نا تو پھر ماں باپ راضی ہوں چاہے نہ ہوں اللہ راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہوں چاہے نہ ہوں اللہ راضی ہو جائے، یتیم مسکین ہم سے کوئی بھی خوش نہ ہو، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی نہ ہو، اگر ہم اس اصول پر زندگی گزاریں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جو نہیں دیتا نا حق حقوق اور احسان نہیں دیتا، جو چیز ہمیں منع کرتی ہے نا، جو چیز رکاوٹ ہے اس میں کہ حد ہو گئی ہے میں سب کو دیتا ہی جاؤں، یعنی کتنا مشکل، آخر ہم بھی انسان لوہے کے تو نہیں بنے، سوچ گوشت پوست کے ہم انسان ہیں، سوچیں ہماری بھی ہیں، خواہشیں ہماری بھی ہیں، حد ہو گئی ہے سب کو دیتے ہی جائیں بس کوئی حساب ہی نہ کرے۔ اللہ خیال آتا ہے، بس جب خیال آتا ہے تو بندہ اڑ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نہ بھی نہ، میں نہیں کرتا، میں نے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو شیخی بگاڑنے والا اور اکڑنے والا ہے نا اس کو اللہ پسند ہے، لہذا اکڑ کیسی، یہ پھوک نکلنی ہے، یہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے یا باہر نکلی ہوئی سانس اندر نہ گئے، بس ایک لمحے میں ختم۔ اکڑ کس چیز کی؟ جس کی اوقات یہ ہے کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے، ایک لمحے میں معاملہ ختم، وہ اکڑتا پھرتا ہے، اس کی اکڑ کس بات کی؟ لہذا حقوق العباد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ یہ اکڑ ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، معاشرتی فطرت دے کے پیدا کیا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، پھر تکلیفیں تو آئیں گی، اور وہ جو تکلیفیں آئیں گی ان تکلیفوں پہ صبر کر کے جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ مومن اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس، ایک مومن ہے جو لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے گھل مل کے رہنے کا حکم دیا، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذی، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، کبھی ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی ادھر سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی ادھر سے، ویصبر علی اذیہم، ہر طرف سے جتنی مرضی تکلیفیں پہنچتی ہیں سب پہ صبر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذی، اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو جتنی مرضی عبادتیں کر رہا ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے اکیلا بیٹھ کے کسی غار میں، کسی کمرے میں، کسی گھر میں وہ ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہے اور نیکیاں کرتا رہے اور سجدے میں پڑا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں رہتے ہوئے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے نا یہ مومن بہتر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے، مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کسی کا کام کرنے کے لیے، کام میں مدد کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ ہوں، مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ پسند۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دیں، اور آپ ہر وقت یہ لوگوں کے لیے وقف کرنا ہے، کسی نے راضی نہیں ہونا، پلے باندھنے بعد آپ کا خیال ہو کہ میں راضی کر لوں گا لوگوں کو، کبھی کسی نے راضی نہیں ہونا، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ان کو حقوق دینے ہیں، راضی اللہ کو کرنا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ حاصل قیاس، آپ کو چھوٹا مل جائے بڑا مل جائے، ہر چھوٹے کی کے اوپر شفقت کرنا ہے، بڑے کی عزت کرنا ہے، کیوں؟ میرا اللہ راضی،
اگر یوں زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ آکڑ خان کو پسند نہیں کرتا، جھکنے والے کو اور اپنی اوقات کو یاد رکھنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم دنیا میں کبھی کسی حقوق کی کوتاہی نہ کریں، نہ اللہ کے حقوق کی اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔